السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحمد صلی اللہ سورہ الکریم. سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع انسان ہے. اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں جس میں سے تیسرا ہے زندگی اور اس کا مقصد. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہ زندگی کا پتہ ہے نہ اس کے مقصد کا پتہ ہے. زندگی گزارنے کی کچھ ضروریات ہیں، ان ضروریات کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے. چونکہ ان ضروریات کو کہ یہ تعلیم ہونی چاہیے، یہ کاروبار ہونا چاہیے، اتنی انکم ہونی چاہیے، یہ اتنا گھر ہونا چاہیے، یہ جتنی ضروریات ہے زندگی کی، یہ ہمارا مقصد ہے. کسی سے پوچھ لیں آپ، اپنے محلے میں، دوستوں میں، گھر میں، بچوں میں، رشتہ داروں میں 10 20 50 100 بندے، چھوٹے بڑے، عورتیں مرتے، لڑکیاں لڑکے، سب سے ڈیٹا اکٹھا کر لیں، سب سے پوچھیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ کی زندگی، کوئی کہے گا جی میں نے ایم اے کرنا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرنا ہے، میں نے امریکہ جانا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے پلازا بنانا ہے، میں نے ڈاکٹر، واٹ ایور اٹ از. تو یہ زندگی میں کرنا میں نے کیا ہے، وہی مقصد ہے اس کا، اور پھر وہ کرتا رہتا ہے. اچھا، جو زندگی جس کے مقصد کے لیے لگا رہتا ہے کہ جی وہ 18 20 سال پڑھا، پھر یہ کیا، پھر آگے ایم سی پی، ایم آر سی پی، یہ کیا، 20 25 سال 30 سال لگا، اس میں بڑا کون سا آئنسٹائن بن گیا جو اس نے کر لیا، بڑا تیر مار لیا. کاروبار کیا تو اس میں کون سا اس نے بہت دنیا کا. تو جس پہ ہم نے 25 30 سال محنت کی، پڑھائی کی، سر وہ تو ہم سے بس گزارا ہوا کام ہو گیا. اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے خود ہی ہو جائے گا، ہمیں مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس موضوع کو کلیئر کریں. میں نے تھوڑی بات اس لیے کی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے زندگی کی ضرورت اور چیز ہے اور زندگی کا مقصد اور چیز ہے. ضرورتیں از اے نیسیسٹی آف لائف، اٹ از ناٹ پرپز آف لائف. جو پرپز آف لائف ہے دیٹ از، تو ضرورتیں جو ہے نا ان جب مقصد بن جائے تو پرپز ختم ہو جاتا ہے، وہ ہماری نظر میں ہی نہیں ہے. تو اس میں سے جو پہلی بات ہے، یہ کوئی 6 نکات ہے، صرف 4 نمبر آیت میں سے بہت لازم ہے اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی ہے. تو یہ 4 نمبر آیت کے اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تو رجع واپسی، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور واپسی اللہ کی طرف ہونی ہے. چونکہ ہمارے مقصد میں اچھا جتنے ہم نے مقصد کیا، تعلیم ادھر رہ گئی ہماری، ہم نے جو پلازے بنائے، جو ہم نے جو کچھ کیا، ہم نے سارا کچھ کیا، جتنا ہم نے بینک بیلنس، یہ سب یہاں پہ رہ گیا اور اللہ کی طرف واپسی ہے خالی ہاتھ. وہ کسی نے کہا نہیں گرچہ مہیا سب اسباب ملکی و مالی تھے، گرچہ مہیا سب اسباب ملکی و مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. اس نے وصیت کی تھی جب میرا جنازہ لے جاؤ تو کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکالو اور دیکھو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اس کے بعد اگلا جو مسئلہ جو اپنے پہ زندگی کا مقصد بنائے ہوئے اپنی ضرورتوں کو، تو اس 6 نمبر آیت میں ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور اس پھر اسی آیت میں زندگی اور مرنے کے بعد کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ محفوظ تحریر میں بھی ہے. اب جس کو ہم نے مقصد بنایا وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور جو اللہ نے ذمہ نہیں لیا، اللہ نے کہا کہ یہ اعمال کے مطابق، ایمان کے مطابق بنا، وہ ہم نے ذمہ ڈالا ہوا ہے. تو یہ ہے اس میں 6 نمبر آیت کو دیکھیں، بڑی اہم آیت ہے اس میں کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے. داب بات ہے، دب کہتے ہیں ہر وہ جاندار جسے رزق کی ضرورت ہو، جس کو کیڑا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، جس کو بھی ضرورت انسان ہے، اس کا رزق کیا ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. اور یہ قید وغیرہ سے جب اس رزق میں کمی ہوتی ہے تو یہ انسان کی اپنی نافرمانی اور ظلم، بدعمالی اور زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح آبادی میں اضافہ کے ساتھ وسائل میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں جب آبادی کروڑوں میں تھی تو گنت کا کتنا، چاول کتنا پیدا ہوتا تھا، اب اربوں میں ہو گئی ہے، کتنی پیداوار ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی سے ہے. تو اسی میں اس کا رزق اللہ کی ذمہ ہے، اور پھر وہی چاہتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی اور مستودع اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی. اور یہ سب کچھ ہے کلن فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں یہ لکھا ہوا ہے. تو مستقر کہتے ہیں اس ٹھکانے کو جس اقرار سے ہے، اصلی اور آخری ٹھکانہ جو اس کا ہے. اور مستودع یہ ہے سونپے جانے کی جگہ. یہ ودیت سے ہے، ودیت کرنا، دے دینا، بیچ کی منزلیں جہاں سے گزر کر آخر منزل تک پہنچنا. تو یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ اللہ نے اپنے لیا ہوا ہے. آگے یہ 15 میں سے دنیا کی زندگی کے زیب و زینت چاہنے والوں کو دنیا میں دے دیا جائے گا. اور پھر 15 16 میں سے دنیا دار کے تمام نیک اعمال ضائع، نابود، اور آخرت میں فقط آگ ملے گی. تو یہ بڑی اہم ہے. اس آیت کو دیکھیں کہ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے پورا دیں گے. نوے وفا سے ہے، اسی سے وفات ہے، زندگی پورا ہونا، باقی وعدہ وفا کرنا اور اس کے عمل میں مطابق. اور پھر کیا ان میں کوئی خاصون، کوئی کمی کی جائے گی، کسی قسم کا نقصان نہیں. اللہ کہتا ہے دنیا میں جو کرے گا بغیر دیکھے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، کیا کچھ ہے، اس کو سب دے دیے گا. لیکن یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور اکارت گیا جو انہوں نے اس دنیا میں کمایا تھا، جو کچھ کیا تھا، اور نابود ہو گئے سارے ان کے اعمال. وہ حبط کہتے ہیں برباد ہو جانا، مٹ جانا. اور یہ سورہ کاف کی آیت 103 104 میں بھی دیکھے، سورہ بطال شورا کی آیت 20 میں بھی دیکھے، سورہ بقرہ کی آیت 200 میں بھی اور بھی ریفرنس ہے. تو یہ سارے اعمال برباد گئے چلے. یہی بات سارا کچھ پھر دوزخ ہے اس کے لیے.
اور آخری نقطہ یہ زندگی کیوں ہے؟ برائے آزمائش ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. یہ 7 نمبر دیکھیں اللہ نے بات لیبلوکم کہ ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. یہی بات سورہ ملک 7 نمبر کی آیت 2 میں ہے, یہی سورہ کاف 18 نمبر کی آیت 2 میں ہے 7 میں ہے, اور یہی سورہ نمبر 21 کی آیت 35 میں کہ اور اللہ نے یہاں پہ آسان عمل کا ذکر کیا, کثیر عمل کا ذکر نہیں کیا. لہٰذا اللہ کی نظر میں آسان عمل زیادہ اہمیت ہے کثیر عمل کے لیے. تو حسن عمل ہونا چاہیے, اور وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اور کوئی دنیوی غرض شامل نہ ہو اور سنت کے مطابق ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.